جوا کے ذریعے آئے، سٹے کے ذریعے آئے، سود بیاج کے ذریعے آئے، سموہ بینک کے ذریعے لون لے کر کے آئے، کسی کا حق مار کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی نے پوری امت کے لیے کہا ہے۔ اس میں امت کے علماء بھی آ گئے، اس میں امت کے جاہل لوگ بھی آ گئے، امت کے ہر طبقے کے لیے مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے۔ مال کمانے کے چکر میں اگر انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، حرام مال بھی اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، مال آپ کما رہے ہیں، اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں پہ لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبوبہ کے ریچارج پر اپنا مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کے اڈوں پر مال لٹا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب اور ڈرگس کے اوپر آپ کا مال برباد ہو رہا ہے۔ اس مال کی کمائی کا بھی حساب دینا ہے، اور اس مال کی آمدنی کا بھی حساب دینا ہے۔ میں تو جاب کرتا ہوں، ہر سال انکم ٹیکس بھرتا ہوں، میرا پین نمبر جیسے ہی سسٹم میں ڈالو، سال بھر کا پورا کچا چٹھا، اب تو ہماری گورنمنٹ نے آدھار کے ساتھ ہر چیز کو لنک کر دیا ہے۔ ایک پیسہ بھی میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا، میرے انکم ٹیکس کا جب جیسے پیج کھلے گا سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ کے آدھار کے ساتھ آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کھاتا، آپ کے کھاتے میں ایک پیسہ بھی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اتنی باریک باریک چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، سوچو انسان کو بنانے والے خالق کا سسٹم کتنا مضبوط ہوگا، اس اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال، وان مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا، تیری انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ وفیما انفقا، اور چوتھا سوال، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر لٹایا۔ اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کا جواب آپ کو بھی دینا ہے، مجھ کو بھی دینا ہے، مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، کٹیہار شہر کے رہنے والے کو بھی دینا ہے، حسن گنج کے دیہات میں رہنے والے کو بھی دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، حساب دینا ہے اللہ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت میں بار بار تاکید کی گئی، حلال کمائی کھاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو سکھایا، حلال کمائی نہیں کھاؤ گے تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو اور غریبوں کی مدد کرتے رہو، مدرسوں کی مدد کرتے رہو، مسجد کی مدد کرتے رہو، اللہ کو ایسے چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ایمان والوں کو حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں کو حلال کمائی کھانے کا حکم دیا، اور قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک عمل کرو اور حلال روزی کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک حلال روزی نہیں کھاؤ گے تمہارا عمل نیک نہیں ہو سکتا، تمہارے نیک عمل کی کوئی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعثا، اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، سفر بتا دیتا ہے کہ انسان سفر سے آیا۔ رات میں پٹنہ میں شام کو 6 بجے پٹنہ میں تھا، اور رات 12 بجے کشن گنج میں تھا۔ 100-120 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی، کار سے آدمی آ رہا، آرام سے آ رہا ہے، مگر پہنچنے کے بعد انسان کی باڈی بتا دیتی ہے سفر کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعثا، بال پراگندہ اغبرا، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے کپڑے دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھو جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر انڈیویژولی کر رہے ہو، الگ الگ کر رہے ہو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اجتماعی ہو رہی ہے تب یہ بدعت ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ آدمی اپنے طور پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانگ سکتا ہے۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ نماز میں نے سب مانگ لیا، میرا بچہ بیمار ہے، نماز میں نے پڑھ لی، اب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں اے اللہ میرے بچے کو شفا دے۔ کاروبار کو لے کے پریشان ہوں، دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی اچھی نہیں چل رہی ہے، نماز پڑھ لیا، تسبیحات پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، اذکار پڑھ لیا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اے اللہ میری دکان کو تو چلا دے، میری روزی کو کشادہ کر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال میلے کچیلے، کپڑے گندے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور کہتا یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، جب اللہ کو رب کہہ کے دعا مانگی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک تو مسافر ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ لمبا سفر کر کے آیا ہے، مسافر ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اللہ کو رب کہہ کے دعا کر رہا ہے، یعنی قبولیت کے کئی اسباب اور قبولیت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اے میرے صحابہ، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ روتے رہے ہم۔ آسام سے آئے ہیں منور حسین آسامی صاحب، پوچھا میں نے وہاں کے حالات، بیان نہیں کر سکتا کیا حالات، ظلم کی بہت ساری داستانیں شاید ہم تک اور آپ تک پہنچتی بھی نہیں ہیں۔
جن کو قلم لکھ نہیں سکتے، زبانیں بیان نہیں کر سکتی، وہ ظلم آج ہو رہا ہے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں کیا ہوا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیسے چیتھڑے بنے، اور یہاں امام حرم دعا کر رہے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ ہماری کمائی حلال ہے کہ حرام۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، سعد بن ابی وقاص۔ ابھی پوچھو اتنا بڑا مجمع ہے، عبدالغفار صاحب آپ کی ہر تقریر سنتا ہوں، آپ کے ساتھ سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے، کوئی رومال وغیرہ، ہر تقریر سنتا ہوں، ہر جلسے میں جاتا ہوں۔ ابھی پوچھ لوں کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، تو مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو صحیح بتا پائیں گے، جبکہ بچے بچے کو پتا ہونا چاہیے۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، 4 صحابہ تو وہ ہیں جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو 4 ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماموں جان میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ تیر چلائیے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بہت مستجاب الدعوات تھے، یہ جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص کیا بات ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے، اس کا رہسیہ کیا ہے، کیوں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ما رفعت لقمۃ الی فمی، جب بھی میں اپنے منہ کی طرف کوئی لقمہ اٹھاتا ہوں، الا وانا عالم، مجھے پتا ہوتا ہے، من این مجیئها ومن این ذهبت، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اس کی آمدنی کیا تھی، وہ کہاں سے وہ لقمہ آیا تھا، مجھے سب پتا ہے، A to Z مجھے پتا ہے، اس لیے میں ہر لقمے کی جانکاری کے بعد کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ جو ایک لقمہ بھی اگر منہ میں ڈالتے تھے تو اس بات کی پرواہ کرتے تھے میں حلال طریقے سے کھا رہا ہوں یا حرام طریقے سے کھا رہا ہوں۔ یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں حرام کمائی کی بن گئیں، یہاں تو حرام کمائی سے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے رکھ دیں، لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بنا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ کو کیا حساب دیں گے، ہم ذرا بتا دو۔ دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہم نے کھایا ہے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔